मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। کہ اگر کوئی عورت اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے اور اپنے جذبات کو قابو کر کے اپنے نفس کی قربانی دے دے تو فرمایا کہ ساری زندگی اس کو اللہ تبارک و تعالی غازی بننے کا ثواب عطا فرمائے، ساری زندگی اس کو غازی بننے کا ثواب ملے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے کہ ان کی ایک شاگردہ تھی، ایک عورت بڑی پرہیزگار، بڑی نیک بخت، حضرت کے درس میں آیا کرتی تھی، باتیں سنتی، نصیحات سنتی اور ان پر عمل کرتی تھی۔ اللہ کا حکم اس عورت کا جوانی ہی میں ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس کا دل تو چاہا کہ میں دوسرا نکاح کر لوں، ابھی نوجوان ہوں، لیکن جب بچے کی طرف کو نکاح کرتی تو نکاح کے لیے دل اس کا نہ اجازت دیتا، اس کا دل اس بات کو کہتا کہ اگر تو نے نکاح کر لیا تو اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا کوئی نہیں جانتا۔ اگر میرے دوسرے شوہر نے میرے بچے کی قدر نہ کی، میرے بچے کی صحیح طریقے سے پرورش نہ کی تو میرا بچہ کہاں جائے گا؟ اس عورت نے اپنے جذبات کی، اپنے نفس کی قربانی دی، جہاد کیا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ایسی عورت کو غازی بننے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ وہ عورت بڑی نیک تھی، اس نے اپنے بچے کی پرورش کو زیادہ ترجیح دی اور اپنے بچے کی پرورش کرتی رہی، اس کی تربیت کرتی رہی، حتیٰ کہ وہ بچہ بڑا ہو گیا۔ لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس کی زندگی میں غلط عادتیں داخل ہو گئیں، وہ بچہ غلط راستے پر چلنے لگا۔ اب ماں گھر کی ذمہ داری، گھر کے اندر بچے کو صحیح طریقے سے رکھنے کی ذمہ داری اٹھاتی تھی، لیکن جب بچہ باہر چلا جاتا تو بچے کی پرورش کرنے میں جو گھر میں کرتی تھی وہ باہر کیسے کرے؟ باہر تو نہیں جا سکتی تھی۔ بچے نے غلط راستہ اختیار کر لیا، بچہ شراب پینے لگا، شراب، شباب، دنیا بھر کی طرح طرح کی عیب میں وہ ملوث ہو گیا، ہر طرح کی عیب کرنے اس نے شروع کر دی۔ ماں اس کو جب بھی وہ ماں کے پاس آتا، ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، ماں اس کو بڑا سمجھے، بیٹا نیک بن کر زندگی گزارنے میں زندگی ہے، اللہ کے یہاں جانا ہے، اللہ کے یہاں نیک لوگوں کی زیادہ قیمت لگتی ہے، تو برائیوں سے رک جا اور اللہ کی طرف آ جا۔ لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب جب وہ گھر آتا ماں اس کو روٹیاں بنا کر دیتی، پیار سے بٹھاتی، کیونکہ ماں ہوتی ہے۔ ماں کے سامنے تمام بچے بچے ہی ہوتے ہیں، چاہے برے ہوں یا اچھے ہوں۔ باپ تو گھر سے بھی نکال دیتا ہے، باپ پٹائی بھی کر دیتا ہے، روٹی کھانا پینا بھی اس کا بند کر دیتا ہے، گھر سے بھی بھگا دیتا ہے، لیکن ماں کا دل ان چیزوں کو گوارا نہیں کرتا۔ ماں ہی ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، جب وہ ماں کے پاس آتا، ماں اس کو پیار سے بٹھاتی اور روٹی کھا کر روٹی کھلاتی، اور اس کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے ولی آدمی تھے، اللہ والے آدمی تھے، اور اس بیوہ عورت کے استاد بھی تھے، ان کے پاس اپنے بچے کو لے جاتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو گھنٹوں سمجھاتے، اسے اللہ کی طرف دعوت دیتے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے، نیک اعمال کی اسے دعوت دیتے، لیکن اس بچے کے اوپر نہ ماں کی باتوں کا اثر ہوتا، نہ اس اللہ والے کی بات کا اثر ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟
زندگی یوں ہی گزار دی، جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے، اس میں کہو صحیح لگتی بری ہے۔ یہ ایسا دور ہوتا ہے کہ سلام بھی گالی لگتی ہے بعض مرتبہ۔ تو اسی لیے ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزار دی۔ جب بھی وہ گھر آتا اس کی والدہ محترمہ اسے اللہ والے کے پاس لے جاتی اور نصیحت کرتی، لیکن اس کے اوپر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس کا بیٹا باہر سے آیا، اسے سمجھایا اور اسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں لے کر گئی، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خوب سمجھایا، خوب اس کو دین کی دعوت دی، اسے ڈرایا، لیکن اس کے دل پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاید اللہ کی طرف سے اس کا دل بالکل پتھر ہو چکا ہے، توفیق اس کی زندگی میں نہیں رہی، لہٰذا اس کو اس کی حال پر چھوڑ دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی مایوس ہو گئے، لیکن ماں کیسے مایوس ہو؟ جب بھی آتا ماں اس کو سمجھاتی، ماں برابر اس کو بتلاتی، دین کی دعوت دیتی، نیک اعمال کی توفیق کے لیے اسے سمجھاتی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ساری زندگی جب گناہوں میں گزار دی تو اس کی زندگی میں ایک ایسی بیماری لگ گئی، اس کی صحت خراب ہو گئی، ساری جوانی گزر گئی۔ جب عمر ڈھل گئی اور بیمار بھی بندہ ہو گیا، اور اتنا ہو گیا کہ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ ماں نے اسے پھر سمجھایا کہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اب تو اللہ سے تو توبہ کر لے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اب بھی معاف کر دے۔ اس نے کہا، اس کے دل پر ان باتوں کا تھوڑا سا اثر ہوا۔ اس نے کہا کہ ماں، میں اس وقت میں کیسے توبہ کروں؟ میرے تو گناہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ شاید اللہ مجھے معاف نہ کرے۔ اس نے کہا نہیں بیٹا، اللہ تو معاف کر دے گا، تو اللہ سے دل سے توبہ کر، تو میرے استاد محترم کے پاس چل، میں وہیں پر تجھے توبہ کراؤں گی، وہ تجھے توبہ کرائیں گے۔ اس نے کہا کہ تم ان کو یہیں پر بلا لاؤ، میرا چلنا بس کی نہیں ہے، میں اب چل نہیں سکتا، میرے پیروں نے جواب دے دیا۔ وہ اپنے استاد محترم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور کہا حضرت میرا بیٹا توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میرے بچے کو توبہ کرا دیں، میرے بچے کی زندگی بن جائے گی، اللہ کے یہاں وہ سر اٹھنے کے قابل ہو جائے گا جو ساری زندگی اس نے اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزاری ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا، کیونکہ اس وقت میں وہ کھانا کھا کر لیٹنے کا ان کا ٹائم تھا، لیکن اس کے باوجود حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سوچا کہ شاید وہ اب بھی اس بات کے اوپر اپنی والدہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس وجہ سے انہوں نے منع کر دیا کہ میں اس وقت نہیں آ سکتا۔ اب ماں کا دل اور ٹوٹ گیا، ایک طرف تو اپنے بچے کی بیماری کا مسئلہ اور دوسری طرف استاد محترم کا انکار، دونوں طرف سے ماں بڑی پریشان، آنسو بھر آئی، روتی ہوئی گھر چلی گئی۔ اور جب بچے نے دیکھا کہ ماں رو رہی ہے، پوچھا کیا ہوا؟ تو ماں نے کہا بیٹا اتنا برا تو کیوں ہے کہ تیری توبہ کرانے کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تیرے پاس نہیں آیا، اور تو نے کہا تھا کہ میری نماز جنازہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہی پڑھائیں، حضرت نے اب تیرے نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے؟ اس کے دل میں اس بات کی چوٹ لگی۔ اس نے کہا کہ ماں، میرے سانس کھچ کھچ کر مجھے آ رہے ہیں،
شاید میرا وقت آ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ماں تو میری ایک وصیت کو ضرور پورا کر۔ ماں نے کہا کہ بیٹا ایسی کون سی وصیت ہے جس کو مجھے پورا کرنا ضروری ہے کہ ماں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈال کر سارے صحن میں گھسیٹنا، جیسے مرے ہوئے کتے کو گھسیٹا جاتا ہے، میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈال کر مجھے اس طرح گھسیٹنا۔ کہ بیٹا ایسا کیوں کروں؟ ایسا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ ماں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ خدا کا نافرمان اور اپنی ماں کا نافرمان اس طرح کا آدمی ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ خدا کی نافرمانی اور اپنی والدہ محترمہ کی نافرمانی کرنے کی سزا اس طرح ملتی ہے، میرے گلے میں ڈال کر دوپٹہ کتے کی طرح گھسیٹنا سارے صحن کے، اور مجھے قبرستان میں نہ دفنانا بلکہ مجھے اسی صحن میں دفنانا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے تمام مردوں کو میرے گناہوں کی وجہ سے تکلیف پہنچے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ماں اتنا روئی بے تحاشا خوب روئی، حتیٰ کہ اس کی جان نکل گئی۔ جیسے ہی روح قبض ہوئی بیٹے کی، فوراً دروازے پر کسی کی آواز آئی۔ اس بوڑھی ماں نے پوچھا کہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، تشریف لے آئے۔ بوڑھی ماں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہو؟ کہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ جب میں نے تجھے تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب میں نے انکار کر دیا، میں نے تو شاید یہ سوچا تھا کہ وہ گنہگار ہے، اس نے ساری زندگی کبھی نماز نہیں پڑھی، میں اس کی نماز جنازہ کس طرح پڑھا سکتا ہوں؟ لیکن جب میں تھوڑی سی دیر کے لیے لیٹا اور اسی وقت میں مجھے اللہ کی زیارت ہوئی، اللہ نے مجھے میرے خواب میں مجھے بتایا کہ اے حسن بصری، تو میرا ایک ماننے والا ایک اچھا بندہ ہے، لیکن میرا ایک ولی ایسا ہے جس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تو انکار کرتا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تیرے بیٹے کے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیا ہے، اب میں اس کی نماز جنازہ